ہر نماز کے بعد اگر ایک تسبیح پڑھیں یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام اگر پڑھیں ہر نماز کے بعد تو انشاءاللہ حفاظت جادو جنات آفات بلیات سے حفاظت رہے گی۔ اللہ حافظ۔ اگر کسی شخص کو نیند نہ آتی ہو، رات بھر جاگتا رہتا ہو اور گھبراہٹ سی ہوتی ہو تو کوئی دوا کھانے کی ضرورت نہیں۔ سونے سے پہلے دل پر ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ لا الہ الا ہو اور خود پر پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ نیند جلدی آ جائے گی۔ اللہ حافظ۔ 5 نمازوں کے بعد کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، ان کے کیا فائدے ہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور لائک کرنا اور شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی بھائی نے یہ صورتیں پڑھنا شروع کر دی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔ جو شخص نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس شخص کی دن بھر کی حاجات اور اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ نماز ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھنی چاہیے۔ جو شخص نماز ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے گا وہ شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ حج اور عمرے کی سعادت حاصل نہ کر لے۔ نماز عصر کے بعد سورہ نبا پڑھنی چاہیے۔ جو شخص نماز عصر کے بعد سورہ نبا پڑھے گا اپنا معمول بنا لے گا تو وہ شخص قیامت کے دن حشر کے سختی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ٹھنڈے پانی سے سیراب کرے گا۔ نماز مغرب کے بعد سورہ واقعات پڑھنی چاہیے۔ جو شخص نماز مغرب کے بعد سورہ واقعات پڑھے گا وہ شخص کہیں بھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے شخص کے لیے غیب سے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنی چاہیے۔ جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے وہ شخص عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ سورہ ملک روز قیامت تک اللہ کے دربار میں اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی اور اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو بخش دیں گے۔ ہر بندے کو چاہیے ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کی برکت سے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور آپ کی نمازوں کو بھی قبول فرمائے گا۔ اور جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کو کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ بیچ میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ جس شخص کے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہو یا جو شخص پریشان رہتا ہو تو وہ سورہ قریش کو 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے اور پیے، انشاءاللہ اس کی گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو جائے گی، اور ثواب کی نیت سے آگے سے شیئر کریں۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ ایک نام 15 بار دھیان سے پڑھ لیے گا، جو مانگو سب ملے گا، پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو ایک بار ضرور پڑھ لینا اور پھر ہاتھ اٹھا کے مانگ لیجیے۔ آپ کو جو چاہیے وہ آپ مانگیے، جس چیز کی حاجت ہے وہ مانگیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز دیتا ہے اور دیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنا مانگیں گے اللہ اتنا دیتا جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اس وظیفے کو ایک بار ضرور کر لیں۔ اس کا کرشمہ کمال یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس مانگتے مانگتے آپ تھک جائیں گے لیکن آپ کی جھولی بھرتے بھرتے نہیں تھکے گا، یعنی کہ اللہ رب العزت اتنا زیادہ نواز دے گا آپ کی جھولی کم پڑ جائے گی پھر بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو صرف 1 سے 2 منٹ کا وقت لگے گا۔ صرف ایک دن ایک رات کر لینا۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لینا۔ درود پاک کوئی پڑھ سکتی ہے، 3 دفعہ پڑھ لینا۔ پھر آپ کو 15 بار یا اللہ ہو یا سمیع ہو یا حنان ہو یا قادر ہو، یہ آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، یاد رکھیے 15 مرتبہ۔ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد میں 1 مرتبہ قلبی نہ پڑے گا، لبیک اللہم لبیک اللہم لا شریک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک الملک لا شریک لہ، تو انشاءاللہ اسی سال اللہ تعالیٰ اسے ہر حج اور عمرے کے ساتھ مال و مال فرمائے گا۔ اللہ حافظ۔ بیری کی پتوں سے ہر قسم کا جادو، نظر بد اور لا علاج بیماریوں کا ایسے کالا جادو جس کی وجہ سے اولاد سے نہ محروم ہو اور گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے فساد رہتی ہو، تو ایسی مشکلات ہونے والی ہو، تو اس میں رزق میں تنگی ہو، تو ایسی بیماریاں لگ گئی ہوں جس کا علاج ممکن نہ ہو، اس کے لیے بہت ہی زبردست اور ایک عمل ہے اور بتا رہی ہوں۔ 40 پتے آپ بیری کے لے لیں، ہر پتوں پر 3 مرتبہ پہلا کلمہ اور آیت کریمہ پڑھ کر دم کر دیں۔ اس کے بعد ان پتوں کو پانی میں اچھی طریقے سے ابال لیں اور آخر میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس پانی سے نہائیں، اور اس عمل کو نہاتے پہ کریں۔ اور بیماری جادو بہت شخص ہو تو چند مہینے اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پرانی بیماری اور جادو ختم ہو جائے گا۔
اللہ حافظ۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ایک نام 15 بار دھیان سے پڑھ لیے گا، جو مانگو سب ملے گا، پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو ایک بار ضرور پڑھ لینا اور پھر ہاتھ اٹھا کے مانگ لیجیے، آپ کو جو چاہیے وہ آپ مانگیے، جس چیز کی حاجت ہے وہ مانگیے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز دیتا ہے اور دیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنا مانگیں گے اللہ اتنا دیتا جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اس وظیفے کو ایک بار ضرور کر لیں۔ اس کا کرشمہ کمال یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اسے مانگتے مانگتے آپ تھک جائیں گے لیکن آپ کی جھولی بھرتے بھرتے نہیں تھکے گا، یعنی کہ اللہ رب العزت اتنا زیادہ نواز دے گا، آپ کی جھولی کم پڑ جائے گی پھر بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو صرف 1 سے 2 منٹ کا وقت لگے گا، صرف ایک دن ایک رات کر لینا۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لینا، درود پاک کوئی شے پڑھ سکتی ہے، 3 دفعہ پڑھ لینا۔ پھر آپ کو 15 بار یا اللہ ہو یا سمیع ہو یا حنان ہو یا قادر ہو، یہ آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، یاد رکھیے 15 مرتبہ۔ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ ان اللہ اللہ کل شیء قدیر پڑھے گا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے جو دعا مانگے گا انشاءاللہ اس کی دعا پوری ہوگی۔ اللہ حافظ۔ رات کو آپ کو ایک برد بتا دیں، یہ آپ سنبھال لیں گے نا تو 3 دن آزمائیں، اللہ نے چاہا تو مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ روزی میں برکت کے لیے ہے، یا کوئی کام رکا ہوا ہوئے اور نوکری نہیں مل رہی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، مال پھنس گیا، اس طرح کے اگر معاملات ہیں تو پھر نیت پکی ہونا چاہیے اور اس پہ اللہ پاک کا ذکر کریں اور اللہ کرم فرمائے گا۔ یہ آپ کو ورد کرنا ہے آج 5 نمازوں میں، ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ، 5 نمازوں کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں اور لا الہ الا اللہ الملک المبین حق المبین 3 دن کا یہ آپ کو کرنا ہے، کم سے کم 3 دن۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی برکتیں ملتی ہیں، اللہ کرے گا تو اس کے فائدے دیکھ لیں گے آپ لوگ۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے اور یا کوئی مشکل ہے جس سے آپ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں تو رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یا رحمان ہو یا رقیب ہو، یہ 2 نام اللہ کے پڑھ لیں۔ اللہ حافظ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے لمحے کے لیے ہوئے، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا اور روتے ہوئے کے آنسو پوچھ دینا، اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی ڈال دی تو 7 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک کے 2 ایسے نام جنہیں آپ رات کو 11 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، صبح انشاءاللہ ہر مشکل پریشانی ختم۔ اللہ پاک کے یہ 2 نام یا رحمان ہو یا مجیب ہو، یہ 2 نام پڑھیں اور ہر حاجت ہر مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تم نماز کے لیے وقت نکال لو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اللہ حافظ۔ آج سے عہد کر کے اٹھو گے، ہر نوجوان رات کو سورہ ملک کو سن کر کے سوئے گا انشاءاللہ، سوئے گا انشاءاللہ۔ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینا، سونے سے پہلے قرآن کی پورے سورہ ملک سن کر کے سوئیں انشاءاللہ۔ سن کر کے سوئیں گے تو کیا ہوگا میں بتاتی ہوں، جب موت آتی ہے مر جائیں اور سب لوگ آپ کو دفن کر دیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کتاب میں سورہ ملک اللہ کے پاس جاتی ہے اور رب تعالیٰ سے کہتی ہے مولا اس کی بخشش فرما دے جو میری سورہ ملک پڑھتا ہے۔ آج وہ دنیا سے جا چکا ہے اور یہاں تک کہ وہ بحث کرتی رہتی ہے اللہ سے اور بحث کرتی رہتی ہے اللہ سے، یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے سورہ ملک کہتی ہے کہ اللہ اگر بخشے کے قابل نہیں ہے، اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو میں 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 1 ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، نمبر 2 دل نہ چاہتا ہوا کسی کو معاف کر دینا، نمبر 3 کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا۔ جو اس ویڈیو کو شیئر کرے اللہ اسے بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں پڑھنے کے بعد جو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا دے وہ بندہ جو چاہے مانگنا شروع کر دے، جو چاہے مانگے، عزت اس کی دعائیں قبول کر دی جاتی، اس کی زبردست دعا ہے۔ آپ روز صبح اٹھنے کے بعد فوراً یہ پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ
इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। दूसरी बार ये पढ़ो सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तीसरी बार मगफिरली पढ़ो। फिर आप देखो कितनी दुआएं आपकी कबूल होंगी, आपको हर चीज़ मिलती जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई बहुत करीबी शख्स आपका दिल तोड़ के चला गया, आपको छोड़ कर चला गया, नफरत हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, वो कोई भी जायज रिश्ता था, महबूब था, भाई था, बहन थी, माँ बाप कोई भी था, परेशान हो, जगह जगह मुल्ला मौलवी करने जा रहे हो और पैसे दे के थक गए हो और पहले फोन करो पैसे मांग रहे हैं, कोई परेशान ना हो आप लोग और ये रूहानी अमल पढ़ लेना। आप बलाखिर 3 मरतबा पाक पढ़ा, 313 मरतबा या वदूदो पढ़ना और सारा पढ़ने के बाद में थोड़ी शक्ल लीजिएगा और 3 मरतबा दम कर दीजिएगा और फिर छत पे डाल दीजिएगा और चीटी वगैरह खा लेंगे। इससे इंशाअल्लाह ऐसा करने से सामने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर देगा, नफरतें खत्म हो जाएंगी। उसका तसव्वुर दिल दिमाग में रखिए और कई पैसे बर्बाद मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।